अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज रिव्यूज। मैं हूं आपकी मेजबान नबीहा इजाज। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूं। और ख़वातीन हज़रात, सिचुएशन कुछ ऐसी है कि व्हाइट हाउस अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ आमने सामने बात होगी खित्ते की सियासत के हवाले से, कश्मीर के हवाले से, पाक भारत कशीदगी के हवाले से। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि जो ये मुलाकात है, ये एक रिवायती फोटो सेशन होगा या फिर इस खित्ते की जो ओवरऑल सियासत है या जो सूरत हाल है वो तब्दील हो सकती है इस मुलाकात के बाद। एक तो इस सूरत हाल के ऊपर जायजा लेंगे, और दूसरा जो हमारा सियासी मंजरनामा है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केस चल रहे हैं इस वक्त अदालत में, ताखीर का मुसलसल शिकार हो रही हैं। ये ताखीर जो है ये प्रेशर है या अदालत की एक रूटीन की कार्रवाई है, तो हम इसके ऊपर बात करेंगे। पीटीआई का क्या स्टांस है वो जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज भी एक अहम केस की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी। 190 मिलियन पाउंड्स का एक हाई प्रोफाइल केस, और इस्लामाबाद की जो हाई कोर्ट है उसमें समाअत आज भी नहीं हो सकी है। ये बात करेंगे। इमरान खान और जो बुशरा बीबी की सजा मौतली की दरखास्तें हैं उन पर जो कार्रवाई है वो भी मौखर है। तो सवाल ये है कि जो ये सारी ताखीर हम इस वक्त देख रहे हैं, इसका फायदा किसको हो रहा है? पीटीआई को होगा या फिर जो हुकूमत है उन पे किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है, तो महज ये कानूनी तकाजे हैं, या फिर कोई सियासी हिकमत अमली है इसके पीछे? इस पर बात करेंगे। और साथ ही साथ जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, उन्होंने तनकीद की विफाक पर, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने उनको जवाब दिया। तो ये जो एक इस वक्त हम सियासी चपकलिश देख रहे हैं विफाक में और पीपल्स पार्टी के बीच में, एक जो बढ़ता हुआ गैप है, एक इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा जायजा लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज करेंगे सबसे अहम खबर से। सरदार नजाकत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सोबिया शाहिद साहिबा होंगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, और आफ्ताब जहांगीर साहब होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। नजाकत साहब, प्रोग्राम का आगाज आपसे करूंगी। और ये जो अहम मुलाकात इस वक्त होने जा रही है वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की, फोटो सेशन होगा, बड़ी अहम वैसे डिप्लोमेटिक एक मौका है। क्या आप देखते हैं इस मुलाकात को, कैसे एनालाइज करते हैं? देखिए, एक तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान जो जंग हुई और उसमें खुशकिस्मती से पाकिस्तान की एक ऐसी सिचुएशन बनी, पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने जो पाकिस्तान का इमेज डेवलप हुआ, उसमें मैं समझता हूँ कि हम खुशकिस्मत हैं जो पाकिस्तान के रहने वाले हैं, कि जिन्होंने हिंदुस्तान जो 1.5 अरब की आबादी का मुल्क है उसको ना कि सिर्फ शिकस्त खानी पड़ी, बल्कि हमारी आर्म फोर्सेस ने, हमारी जो नेवी है, हमारी एयर फोर्स है, उसने उनके तमाम आर्मी जो इंस्टॉलेशन भी उस पर हमला किया। उसके बाद पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान का इमेज बना, तो ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है कि आज सऊदी अरब के साथ भी हमारे मायदे हो रहे हैं और अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ भी। कल तक जो लोग अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को उस तरह से इज्जत नहीं देते थे, मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में ये चीज साबित हो चुकी है कि पाकिस्तान एक बहुत मजबूत और जबरदस्त किस्म की जो उनकी पॉलिसी एंड प्लानिंग है, उसके मुताबिक इंशाल्लाह जो प्रेसिडेंट ट्रम्प और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के दरमियान मुलाकात हो रही है, उसमें बहुत खुशाइंदा बात है कि पूरी दुनिया में एक जो ताकत का तवाज़न है वो बरकरार रखने की बात होगी। और खास करके हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान जो कंट्रोवर्सी थी, जो चपलिश है, उसमें मेरे ख्याल में एक तवाज़न बरकरार होगा और हमारा जो इमेज है पूरी दुनिया के सामने वो बहुत बेहतर हुआ है। इसी वजह से प्रेसिडेंट ट्रम्प आज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से मुलाकात कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपनी जो भी उनकी हिंदुस्तान के हवाले से रिजर्वेशंस हैं, ग्रीवेंसेस हैं, जो हिंदुस्तान की दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी बलोचिस्तान के अंदर है, वो पूरी खुल के इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान उनके सामने रखेंगे। और साथ साथ जो रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो जुल्म सितम हो रहा है, जिस तरह पैलेट गन का इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरह वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है, उस सारी चीजों को प्रेसिडेंट ट्रम्प के सामने रखा जाएगा। और मैं आपको एक चीज का और बता दूं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ऑलरेडी हिंदुस्तान की जो दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी है पूरी दुनिया के सामने आया हो चुकी है, और प्रेसिडेंट ट्रम्प को भी इस चीज का इल्म है और उनकी नॉलेज में है ये बात। क्योंकि जिस तरह कनाडा के अंदर सिख रहनुमाओं को टारगेट किया गया, हिंदुस्तान का चेहरा पूरी दुनिया के सामने खुशकिस्मती से बेनकाब हो रहा है और पाकिस्तान का इमेज
پاکستان کی عزت، پاکستان کی بقا پوری دنیا کے سامنے ایک بہت اچھا امیج گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پرائم منسٹر پاکستان ہے میاں شہباز شریف صاحب، وہ اپنی پوری قوم کا مینڈیٹ، پاکستان کے چاروں صوبے گلگت بلتستان، فاٹا اور آزاد کشمیر کے لوگوں کا مینڈیٹ لے کے جب پریزیڈنٹ ٹرمپ کے سامنے بات کریں گے، میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ پوری دنیا کے سامنے ہم اپنا کیس بہتر طریقے سے پلیڈ کرنے کی کوشش کریں اس گے. سے نزاکت صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کو اگر ہم پریکٹیکلی پوری سچویشن کو اینالائز کریں، عملی طور پہ کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی پالیسی شفٹ بھی متوقع ہو سکتی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کشمیر کا جو مدعا ہے وہ کھل کر بیان کر سکتا ہے، کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ جب پاکستان انڈیا کے بیچ میں جب نئی میں کشیدگی ہوئی تھی تب بھی اہم ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی، کشمیر کا ذکر آیا تھا، انڈیا نے بہت اس پہ ریاکٹ کیا، بات آگے نہیں بڑھ سکی. دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ ہندوستان پاکستان کے درمیان جو بھی جنگ ہوئی، جس طرح کی بھی ہوئی، اور جس طرح پاکستان کی ایک ونر پوزیشن پہ پاکستان کھڑا ہے، اس کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ نے میرے خیال میں 4 سے 5 مرتبہ ریاست جموں کشمیر کا ذکر کیا. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ ویو پوائنٹ ہے کہ ریاست جموں کشمیر کے حل کے بغیر ہندوستان پاکستان کے درمیان امن نہیں ہو سکتا. اور جو بھی کور ایشوز ہیں، چاہے کشمیر کا ایشو ہے، خیر کریک کا ایشو ہے، بگلیا ڈیم کا ایشو ہے، پانی کے ایشوز ہیں، اس کے اوپر میرے خیال میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو پوری طرح سے بریفنگ بھی ہے اور ان کو نالج بھی ہے کہ ہندوستان کس طرح سے جاریت کر رہا ہے، اور ہندوستان ہر موقع پر پاکستان کو نقصان دینے کی کوشش کر رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست جموں کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ ہندوستان پاکستان کے درمیان جو جنگ ہوئی ہے اس کے بعد ایک فلیش پوائنٹ پہ گیا ہے اور ایک برننگ ایشو کے طور پہ پوری دنیا کے سامنے آ رہا ہے. تو میرے خیال میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی اس چیز کی نالج ہوگی، اور خاص کر کے پرائم منسٹر پاکستان انشاءاللہ پوری ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ پوری قوم کا مینڈیٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے سامنے رکھیں گے کہ ریاست جموں کشمیر کے لوگ ہندوستان کی جو تسلط ہے اس سے آزاد ہونا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، میں گفتگو کو بڑھاؤں گی آگے، آپ کی جانب دوبارہ بڑھوں گی. صوبیہ شاہد صاحبہ مسلم لیگ نون سے ہمیں جوائن کر چکی ہیں، ان سے بھی ذرا میں اس پر کمنٹ لینا چاہوں گی. صوبیہ صاحبہ تھینک یو ویری مچ، آپ نے جوائن کیا پروگرام میں، خوش آمدید. اچھا، امریکہ بار بار ثالثی کی بات کرتا ہے، امن کی بات کرتا ہے. انہوں نے کل بھی جب اجلاس ہوا یو این کا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے دنیا میں 7 جنگیں رکوائیں، لیکن عملی اقدامات ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں امریکہ کی جانب سے. اور امریکہ کتنا سنجیدہ ہوگا فلسطین کا ایشو ریزالو کرنے میں، کشمیر کا مدعا ریزالو کرنے میں؟ کیونکہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ 2 لوگوں کے سامنے امریکہ بھی اس وقت بے بس ہے، ایک تو پیوٹن اور ایک نیتنیاہو. جی تھینک یو سو مچ. دیکھیے پہلے تو ہم ایز اے پاکستانی شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایک وقت تھا جسے ہم کہہ رہے تھے کہ پاکستان سے سری لنکا بن رہا ہے، اور آج ایک وقت ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یو این کے اس مقام پہ سارے جو مسلم ممالک کے سربراہ ہیں ان کے درمیان پاکستان کا جھنڈا ہے، اور ان کے درمیان شہباز شریف بیٹھا ہوا ہے اور ٹرمپ کے ساتھ میٹنگ کر رہا ہے، اور اسلامی ممالک فلسطین کے لیے، کشمیر کے لیے جو ہے بات کر رہا ہے. اور اس کی وجہ جو ہے ہماری پاک فوج کی اس پہ یہ جا رہا ہے، جس طریقے سے 10 مئی کو پاکستان نے ہندوستان کا مقابلہ کیا، جس طرح ان کی 7 جہازیں گرائیں اور جس طرح ان کو جین کیا، اور جس طریقے سے جواب دیا جس میں ہمارے پورے پاکستان کے 25 کروڑ آبادی کو فخر، ہمارا سر ہے وہ فخر سے بلند ہے ہر ایک پاکستانی کا. اور اس پہ ہمیں اللہ کا بار بار شکر ادا کرنا چاہیے. اور ہمیں جو ابھی نظر آ رہا ہے کہ یو این میں جس مقام سے اگر ٹرمپ نظر آ رہا ہے اسی طریقے سے شہباز شریف ہر جگہ، ہر موقع پہ، ہر اس پہ نظر آ رہا ہے. اور جس طریقے سے مودی جو ہے یو این کے اس اجلاس سے جو ہر سال ستمبر میں ہوتا ہے بھاگ کے واپس چلا گیا ہندوستان، اور اس میں پاکستان کو اور اس کو سامنا بھی نہیں کر پا رہا تھا، اور اس کا جو ہے اپنا وہ وزیر خارجہ جو بھی ہے اس نے شرنکر کیا نام ہے اس کا، وہ اس کو چھوڑ دیا ہے. اور دیکھیں یہ ہماری جیت ہے کہ مودی اس دفعہ اس اجلاس میں یہ شرکت ہی اس کی نہیں ہو رہی.
تو اس سے ہمیں اور یہ ہماری بہت بڑی جیت ہے اور یہ پوری دنیا کو یہ نظر آ کیسی رہی جیت ہے ہے اور صوبیہ اللہ صاحبہ، نہ یہ کرے کیسی جیت ہے جو کہ دنیا کو نظر آ رہی ہے لیکن اگر نظر نہیں آ رہی تو پاکستان میں کسی کو نظر نہیں آ رہی ہے؟ ابھی جو ریسنٹلی پاک سعودی معاہدہ بھی ہوا ہے وہ بھی حکومت پر الزام لگایا جا رہا ہے مسلم لیگ نون پر کہ یہ جو حکومت ہے یہ معاہدہ بیچنا چاہتی ہے، اپنی کامیابی کے طور پہ سامنے رکھنا چاہتی، تو ناقدین تو اس پر بھی تنقید کریں جس کو آپ جیت کہتے ہیں، ملک میں ابھی سمجھا جا رہا ہے؟ یہ میری بہن اگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہمارے حرم شریف کا اگر ہمارے ملک اور ہمارے فوج اور جس بندے کے لیے اس کی خدمت اس کی حفاظت کی یہ ہمیں ملا ہے، ہمیں بھی اس پہ تشکر، میرے خیال سے ہم 27 تاریخ پہ پروگرام بنا رہے ہیں کہ پشاور میں ہم اس کا یوم تشکر کریں کہ ہمیں حرم شریف کا یہ اعزاز، ہمیں اتنی مسلم ممالک سے ہمیں یہ اعزاز ملا ہے۔ یہ اعزاز اگر ہمیں نصیب ہوا ہے، ہمارے جوانوں کو نصیب ہوا ہے، میں بھی خود ایک 2 فوجیوں کی بیٹوں کی ماں ہوں تو مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ دیکھیں ہمارا فوج جو ہے وہ اب حرم شریف کا جو ہے حفاظت کرے گا اور سعودیہ کا حفاظت کرے گا۔ اس سے بڑھ کر کوئی چیز تو میرے ہلو خیال سے نہیں ہے، نہ کوئی دولت ہے، نہ کوئی مقام ہے، اس سے بڑا مقام ہمارے لیے پاکستان کے لیے ہے ہی نہیں۔ یہ تو اس سے آگے تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اگر اس پہ کوئی سیاست کرے ہر ایک کو، اس میں پارٹی بیس پہ آنا ہی نہیں چاہیے، اس پہ تو ہر پاکستانی کو جو بھی محب الوطن ہے، جو بھی محب پاکستانی ہے اس کو شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو بھی مسلمان ہے تو اس سے بڑا کوئی اعزاز ہے کہ یہ اعزاز ہم پاکستانیوں کو ملے گا، کیونکہ پوری دنیا میں جس ملک میں بھی مسلمان ہوں گے وہ پاکستان کو پہچانیں گے۔ اور یہ کون کہ ہمارے حرم شریف کو اگر پاکستان کی ایک ہمارے اور پہچان بھی ہونی چاہیے صوبیہ صاحبہ کہ یہاں پر انصاف قائم ہوتا ہے اور ہر حال میں قائم ہوتا ہے، اس پر بات کریں گے کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مایوس دکھائی دے رہے ہیں، کیوں انصاف نہیں ہو پا رہا، میں آپ سے بھی جانوں گی، دیگر مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ چھوٹی سی ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے۔